الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اگر اپنے ہم ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو غور کریں تو یہ جلوہ گاہ یار نظر آتی ہے. قدم قدم پہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. یہ قدرتی مناظر اللہ رب العزت کی صفات کے آئینہ دار ہیں. آسمان کی وسعتوں کو دیکھیں تو اللہ کی عظمت اور کبریائی سامنے آتی ہے. انسان کا ذہن اتنا محدود ہے، اگر وہ سوچنا چاہے کہ آسمان کی انتہا کہاں پہ ہے تو دماغ میں نہیں آ سکتی. اگر یہ کوئی سوچے کہ اس کائنات کی وسعت کتنی ہے تو اس کا دماغ سوچ سوچ کر کہ وہاں تک ہے، تو پھر اگر دماغ دوبارہ سوچے گا تو اس سے آگے بھی کائنات ہے. جس انسان کا دماغ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کائنات کی وسعت نہیں سما سکتی تو وہ اللہ کی ذات کو کیا سمجھ پائے گا. اگر ہم سمندر کی تلاطم کو دیکھیں تو سمندر کے اندر جو موجیں ہیں ایک دوسرے پہ گر رہی ہوتی ہیں. ان کو دیکھ کے اللہ رب العزت کی رحمت کی بے پایا سمندر کا اندازہ ہوتا ہے. اگر سورج کو دیکھیں جو ہر وقت نور برساتا ہے تو بے اختیار دل میں بات آتی ہے، اللہ آپ کی اپنی ذات کے نور کا کیا عالم ہوگا. بچوں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کے جمال نظر آتا ہے. شیر کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کا جلال نظر آتا ہے. حالانکہ شیر ایک جانور ہے مگر اس کے اندر اتنی ہیبت ہے، اتنا خوف ہے کہ بندہ اس کے قریب جاتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان ڈر جاتا ہے. اللہ جس مخلوق کو آپ نے پیدا کیا اس کا اتنا جلال ہے، تو آپ جب کسی بات سے خفا ہوتے ہیں تو آپ کے جلال کا کیا عالم ہوگا. جانوروں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی سمجھ آ جاتی ہے. جس جانور کو اللہ رب العزت نے جس ہیئت میں پیدا کیا وہ پوری زندگی اس میں گزار دیتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں. جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے بھی بڑے ہیں. مزید سوچیں اللہ رب العزت اس سے بھی بڑے ہیں، اور اگر مزید کوئی سوچے تو اللہ رب العزت اس سے بھی بڑے ہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑے ہیں. اب اذان کی شروع میں 4 مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ 4 مرتبہ کہنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ 4 دفعہ اذان میں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو مخلوق ہے یہ 4 عناصر سے مل کے بنی ہوئی ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. اب کچھ مخلوق آگ سے بنی ہوئی ہے جیسے جن وغیرہ، اسی طرح کوئی مخلوقات پانی سے بنی ہوئی ہیں، کچھ ہوا سے بنی ہوئی ہیں، کچھ مٹی سے بنی ہوئی ہیں. جب مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، پیغام دے رہا ہوتا ہے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو آگ اور اس کی مخلوقات سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو پانی اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو ہوا اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، جو مٹی اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ طاقت والا ہے. اب ان عناصر کی کچھ طاقت کو سمجھتے ہیں. آگ کی طاقت
آگ اتنی طاقت والی ہے، اگر یہ کہیں بھڑک جائے اس کو بجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ رشیا کے اندر ایک آگ کا شعلہ نکلا، وہ کئی فرلانگ اونچا تھا۔ اب اصل میں ہوا یوں تھا، وہاں تیل کا کنواں کھودا جا رہا تھا، کسی فنی خرابی کی وجہ سے وہاں پہ آگ لگ گئی۔ اب وہ تیل اتنے پریشر کے ساتھ تھا کہ بہت بڑا شعلہ وہاں سے نمودار ہو گیا، بہت بڑی آگ لگ گئی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ پوری دنیا کی کمپنیاں لگ کے اس کو بجھانے کی کوشش کرتی رہیں اور اس کو بجھا نہ سکیں۔ سالوں گزر گئے مگر وہ آگ نہ بجھی۔ پانی کی طاقت کو دیکھیں، کبھی ہم نے موازنہ کیا ہے کہ پانی کی طاقت کتنی ہے؟ اگر سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، بڑے سے بڑے جہاز الٹ جاتے ہیں۔ اب پانی کا اندازہ اس بات سے لگائیے، 19ویں صدی کے شروع میں سائنسدانوں نے ایک بڑا جہاز بنایا، اس کا نام ٹائٹینک رکھا۔ بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیا یہ جہاز پانی میں ڈوب نہیں سکتا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک سمندری طوفان میں وہ جہاز پھنس گیا اور 2 ٹکڑے ہو کے ڈوب گیا۔ اب ہم ارد گرد دیکھیں، سیلاب آتا ہے، شہروں کے شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا طوفان آیا، اس کا نام انہوں نے سونامی رکھا، شہروں کے شہر ختم ہو گئے، عمارتیں ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ وہاں پہ جس جگہ پہ وہ سونامی آیا وہاں پہ انسانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہ پانی کی طاقت ہے۔ اب ہوا کی طاقت دیکھتے ہیں، ہوا کی طاقت کتنی ہے؟ قوم عاد کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، ان کے قد بڑے اونچے اور لمبے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوة، کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو؟ ان پر اللہ رب العزت نے ہوا کا عذاب بھیجا، جو اپنے آپ کو سب سے قوی سمجھتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا، تو اللہ رب العزت نے ہوا کا عذاب ان پہ بھیجا۔ چنانچہ فرمایا ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پہ آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی۔ اب وہ جو ہوا تھی وہ کافروں کے لیے اتنی سخت تھی کہ ان کو پٹخ پٹخ کے مار رہی تھی، اور اگلے دن وہ جو کفار تھے ان کی لاشیں زمین پہ بکھری ہوئی تھیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بچھاڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے، جیسے کھجور کا کھوکھلا تنا ہلکا ہو کے پڑا ہوتا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، جو دعویٰ کرتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا، ہوا میں اللہ رب العزت ان کو پٹخ پٹخ کے ایسا مارا کہ دوسرے دن وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ اب مٹی کی طاقت کو دیکھیے، 2005 میں زلزلہ آیا تھا، مٹی ہلی تھی، زمین کی پلیٹیں ہلی تھیں، تو کیا تباہی آئی تھی۔ اگر ہم ریکال کریں، یاد کریں، کشمیر کے اندر، ہزارہ کے اندر لوگ رمضان کا مہینہ تھا، فجر پڑھ کے سوئے ہوئے تھے، مٹی کے اندر ایک جھٹکا آیا، ایک زلزلہ آیا، پورے کے پورے مکانات، پوری کی پوری بستیاں زمین میں دھس گئیں۔ اللہ اکبر، ان مخلوقات کے اندر اتنی طاقت ہے، لیکن مؤذن ہر دفعہ کہہ رہا ہوتا ہے لوگوں اس پروردگار کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے جس کی طاقت اور قوت آگ سے بھی زیادہ ہے، مٹی سے بھی زیادہ ہے، پانی سے بھی زیادہ ہے، ہوا سے بھی زیادہ ہے۔ اب یاد رکھیں ہمارا رب سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اور مرضی بھی اللہ رب العزت ہی کی پوری ہوگی، مرضی ہر حال میں اللہ کی پوری ہونی ہے، اس شہنشاہ حقیقی بھی پوری ہونی ہے۔ اب ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنا چاہتے تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ میں جنت میں ہمیشہ کے لیے رہوں، لیکن اللہ رب العزت چاہتے تھے ان کو دنیا میں بھیجا جائے۔ اب شیطان نے آ کے مشورہ دیا، وسوسہ ڈالا کہ یہ دانا کھا لیں، آپ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ چنانچہ ان سے بھول ہوئی اور ان کو زمین کے اوپر اترنا پڑا۔ منشا کس کی پوری ہوئی؟
اللہ رب العزت کی پوری ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، طوفان آ چکا ہے، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، حضرت نوح کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ ذرا تخیل تو کریں، ایک باپ کا جوان بیٹا سامنے ہو، ایک نیک بندے کا بیٹا جوان سامنے ہو، ایک ولی کا بیٹا سامنے ہو اور ایک پیغمبر کا بیٹا سامنے ہو، اس پیغمبر کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ جب وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہو کہ بیٹے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو، لیکن اس وقت وہ بیٹا سنی انسنی کر دیتا ہے، بات ہی نہیں مانتا۔ آج کل کے حالات بھی ایسے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ باپ دین کی کشتی میں سوار ہوتا ہے، بیٹا فسق و فجور کے طوفان میں گرا ہوا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا نیک بن جاؤ، ہمارے ساتھ دین کی کشتی میں آ جاؤ، مگر وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بہت چاہت تھی کہ ان کا بیٹا بچ جائے، لیکن بالآخر وہ بیٹا غرق ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا، اور وہ نوجوان بیٹا اپنے والد کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی پوری ہوئی۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارادہ فرما لیا اب وہ شہد استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے۔ جب ارادہ فرما لیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک محبوبانہ خطاب ہوا، فرمایا اے نبی، جو چیز اللہ رب العزت تمہارے لیے حلال کر دی ہے، تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام نے شہد کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ مرضی اللہ رب العزت کی پوری ہوئی۔ لہٰذا یہ بات ہم دل میں بٹھا دیں کہ مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوگی۔ اب اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی۔ اب غور کریں، دو بندے ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، وہ جنت میں قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ ایک ان میں مشرک ہے جس کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، اور دوسرا متکبر ہے جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ذہن میں رکھیں کیا خاص بات ہے ان دو بندوں میں، متکبر اور مشرک میں کیا خاص باتیں ہیں؟ متکبر اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور مشرک اس بندے کو کہتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھتا ہے۔ دیکھیں مشرک بڑا سمجھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، اب اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس پہ بھی جنت حرام ہے، اس لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا، بڑا کون؟ اللہ رب العزت ہی بڑے ہیں۔ اب دن میں 5 دفعہ مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، کیوں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے؟ اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے بندے دنیا کے کاموں میں لگے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سبق بھول گئے ہوں، اس لیے وہ یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اب 2 کلام ایسے ہیں جن کو سن کے شیطان دور بھاگتا ہے۔ ایک اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گھوس مارتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور دوسرا جس سے شیطان دور بھاگتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس کلام سے تو اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی جلال کا کیا عالم ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اگر وہ پر پھیلا دیں، ایک پر مشرق کی طرف ہو، مشرق کو ڈانپ دے گا، دوسرا پر مغرب کو ڈانپ دے گا، زمین پہ کھڑے ہوں
تو سر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا، طاقت اتنی کہ زمین کے ٹکڑے کو پر سے وہ اٹھائیں، آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جائیں اور وہاں سے نیچے جا کے دے ماریں، تو یہ کر سکتے ہیں۔ تیزی اتنی کہ بارش کا ایک قطرہ ایک بالش کے فاصلے پہ زمین کے پاس ہو تو وہ آسمان سے زمین پہ آگے واپس جا سکتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنی ان کو تیزی عطا فرمائی، کتنی طاقت عطا فرمائی۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے بسا اوقات ان پہ اللہ رب العزت کا جلال اتنا غالب آتا ہے، ان کا قد ایک چڑیا کے برابر بن جاتا ہے، اور ان کے ہاں اللہ رب العزت کی عظمت اتنی ہوتی ہے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں بھی تو اپنے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہیے۔ اگر دلوں میں اللہ رب العزت کی عظمت بیٹھ جائے تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی آج آپ نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا ہے۔ میں نے کہا کون سا جملہ کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آج آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے تعجب ہے اس ضعیف پر جو کبھی کی نافرمانی کرتا ہے، تعجب ہے اس ضعیف پہ جو کبھی کی نافرمانی کرتا ہے، بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ کبھی نہیں ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ایک ضعیف بندہ، ایک کمزور بندہ ایک کبھی کی نافرمانی کرتا ہے۔ یاد رکھیں جب دل کے اندر عظمت خداوندی آ جاتی ہے، دل میں عظمت خداوندی بیٹھ جاتی ہے تو پھر انسان سے آسانی سے گناہوں سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک ہمیں نسخہ بتا دیا، ذکر کثیر کا حکم فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ مقصد یہ تھا یہ لوگ ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں گے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، تو پھر یہ دنیا ان لوگوں کا دل لبھا نہیں سکے گی، ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی۔ اس لیے مومن بہانے سے اپنے رب کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ ماں کو دیکھیں، اس کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے اپنے بیٹے کا تذکرہ شروع کر دیتی ہے۔ جو ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، اب بیٹے کی جو توتری باتیں ہوتی ہیں، جو صحیح الفاظ ادا نہیں کر سکتی، وہ بھی وہ بچے کی اپنے سہیلیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہر مجلس میں بیان کر دیتی ہے۔ جی میرا بیٹا دودھ کو دودھو کہتا ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ کیوں؟ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ہر جگہ اس کا ذکر چھیڑ دیتی ہے۔ بیوی کو خاوند سے محبت ہوتی ہے، وہ 5 منٹ جہاں بیٹھتی ہے اپنے خاوند کی تعریفیں شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے اللہ کا تذکرہ چھیڑ جاتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا افسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کرنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ جج کرنا چاہیں تو آپ جب کسی مومن کے ساتھ بیٹھیں گے وہ باتوں میں ہر موقع بموقع اللہ کی عظمت کی باتیں کرے گا، اللہ کی نعمتوں کی باتیں کرے گا، اللہ کی محبت کی بات کرے گا۔ آج ہمارے لیے موقع ہے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار کر لیں، قیامت کے دن اس کا ہم انعام پائیں گے۔ یہ جو ایمان ہے یہ اصل میں بندے کی رجسٹریشن ہے، یہ اللہ کی بندگی میں داخلہ لینے کا طریقہ ہے۔ ان کو کہتے ہیں اللہ کے رجسٹرڈ بندے۔ ہم مثال سے ایک بات سمجھتے ہیں، ایک سکول کے سامنے اس سکول کے بچے لائن بنا کے کھڑے تھے، ایک بچہ جاتا ہے کھڑکی کے سامنے جاتا ہے اور اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا ہے، کینڈیز دی جاتی ہیں۔ اب ایک دیہاتی نے دیکھا کہ جو بچہ وہاں پہ جاتا ہے اس کو کینڈیز ملتی ہیں، مٹھائیاں ملتی ہیں، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں،
اب وہ دیہاتی بھی اس لائن میں کھڑا ہو گیا. جب باری گزرتے گزرتے اس بندے کی باری آتی ہے, اب وہ یہ توقع رکھتا ہے اب میں کھڑکی کے پاس جاؤں گا, مجھے بھی مٹھائی کا ڈبہ ملے گا. جب وہ اس کھڑکی کے پاس پہنچتا ہے تو پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ پروو یور آئیڈینٹی, اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں, آپ اسکول کے ہیں یہ آپ ثابت کریں. اب وہ حیران ہو کے کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے یہ جتنے بچے آئے تھے یہ اسکول کے رجسٹر بندے ہیں, اس رجسٹر اسٹوڈنٹ تھے, یہ مٹھائی ان کے لیے تھی. اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کے لیے مٹھائی ہے, ورنہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے اسی طرح قیامت کے دن جو اللہ کے رجسٹرڈ بندے ہوں گے, ایمان والے بندے ہوں گے, جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو انعام کا ڈبہ حاصل کریں گے. ورنہ اگر کوئی ویسے چلا گیا تو اس دیہاتی کی طرح اس کو بھی کچھ نہیں ملنا. اب ہمیں چاہیے, مومن کو چاہیے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف دیکھے. جیسے بچے کا ماں سے تعلق ہوتا ہے, وہ ہر چیز اپنی ماں سے طلب کرتا ہے, جب اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے ماں کی طرف دیکھتا ہے. مومن کا تعلق بھی اپنی پروردگار کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے, وہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف دیکھتا ہے. اب ایک بزرگ تھے, کسی کے ہاں تشریف لے گئے. اب صاحب خانہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اب ان بزرگ نے کچھ ٹافیاں نکالی, اس بچے کو ہدیہ دینے لگے. اب اس بچے نے تھوڑی دیر والد کو دیکھا, جب کوئی سگنل نہ پایا تو وہ بچہ خاموش ہو گیا. اس بزرگ نے دوبارہ بچے کو کینڈی کی آفر کی, اس بچے نے پھر لینے سے انکار کر دیا. جب یہ 2 دفعہ معاملہ ہوا, اب اس والد سمجھ گیا, اس نے بیٹے کو کہہ دیا کہ بیٹا لے لو, یہ تو ہمارے حضرت جی ہیں, یہ تو ہمارے شیخ ہیں, یہ تو ہمارے بڑے ہیں, آپ ان سے لے لے. بچے نے فوراً وہ کینڈی لے لی. اب جیسے کینڈی اس بچے نے لی, اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب وہ والد صفائیاں دینے لگا, وہ صاحب خانہ صفائیاں دینے لگا کہ حضرت آپ ناراض نہ ہوں, یہ بچہ ہے, یہ سمجھ نہیں پایا, اس لیے آپ سے لی, اس نے کینڈی نہیں لی, آپ برا نہ منائیں. تو بزرگ کہنے لگے یہ اس وجہ سے آنسو نہیں آئے, مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی اس بچے کے اندر اس میٹھے کی طلب موجود ہے. اب یہ قدرتی بات ہے, بچے کی گروتھ کے لیے میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے, لہٰذا اللہ نے بہت شدید بچوں کے اندر طلب رکھی ہوتی ہے. لیکن اس طلب کے باوجود جب آپ کی طرف سے اشارہ نہیں ہوا, اس نے کینڈی نہیں لی, اس کو ابا نے اشارہ نہیں کیا تو اس نے کینڈی نہیں لی. کاش ہم بھی ربا کی طرف دیکھتے, جس بات کا حکم ہمیں ہے ہم وہ کام کرتے, جس چیز سے ہمیں منع کیا جاتا ہے ہم اس سے بچ جاتے. آج ہم اپنا حال تو دیکھیں, ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں یا گھر کے اندر جنہوں نے ٹی وی لگائی ہوئی ہوتی ہے یا ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے, ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب غیر محرم سامنے ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں تو ان کی نظروں کا کیا حال ہوتا ہے؟ آج مرد حضرات باہر نکلتے ہیں, جو یہ نیلی پیلی ٹافیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو وہ للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں. کاش وہ اپنے اللہ رب العزت کی طرف دیکھیں کہ ان کو دیکھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے تو وہ وہاں نہ دیکھیں. پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح کائنات کو پیدا کیا, اسی طرح اس کائنات کو عدلنے اور بدلنے والے حالات بھی اللہ رب العزت نے اپنی منشا سے بدلتے ہیں, منشا سے پیدا کرتے ہیں. یہ جو حالات ہمیں عدلتے بدلتے نظر آتے ہیں, یہ انسانوں کے حالات بدلتے ہیں, یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہیں. یہ دن, یہ رات, یہ حالات جو بدلتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں. اب دیکھیں, نہ کسی پہ ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, نہ کسی پہ ہمیشہ غم ہوتا ہے, نہ ہمیشہ صحت ہوتی ہے, نہ ہمیشہ بیماری ہوتی ہے.
ابھی جو حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اب یہ حالات کے بدلنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اب حالات کہاں سے آتے ہیں؟ مصیبت کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کے امر سے آتی ہے۔ تو انسان جب پریشان ہو جاتا ہے، جی مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی، اس کو یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، نہیں اس کے سوا کہ اور کوئی تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ختم کون کرے گا؟ اللہ رب العزت کریں گے۔ ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی طرف کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، مخلوق کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم الجھتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ اب کچھ انبیاء کے واقعات ہیں، جب ان پہ مشکل وقت آیا، نامساعد حالات آئے، تو انہوں نے اللہ پہ نظر رکھی، اللہ سے مدد مانگی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مدد عطا فرمائی اور کامیاب کر دیا۔ اب قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے واقعات ملتے ہیں۔ اب یہ واقعات، یہ انبیاء کے واقعات، یہ مقدس ہستیوں کے واقعات، یہ خانہ پوری کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ان پہ حالات آئے تھے، میرے نیک بندوں نے کیسا اس میں ریئیکٹ کیا تھا، کیسا اس میں عمل کیا تھا، وہ کامیاب ہوئے۔ تو لہٰذا یہ بندو، جب آپ پہ حالات آئیں، آپ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کے حالات بھی سنور جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بالآخر کہنے لگے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی، مگر قوم ایسی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طبیعت بھر آئی، کیونکہ قوم بات پہ مذاق اڑاتی تھی۔ جب حتیٰ کہ انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو قوم پوچھتی تھی کہ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے طوفان آئے گا تو جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہ بچ جائے گا، جو اس کشتی میں نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو وہ آگے سے مذاقاً کہتے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ طوفان آئے، ریت پہ یہ کشتی کیسے چلے گی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہم پہ ہنس رہے ہو تو بلا شبہ ہم بھی تم پہ ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنسی کرتے ہو۔ تو قوم نے ستا دیا تھا، بعض دفعہ اتنے پتھر مارتے تھے کہ آپ پتھروں میں دب جاتے تھے، بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پتھروں سے نکالتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے تھے۔ دیکھیں انسان کے دل پہ کتنا غم ہوتا ہوگا۔ اب یہ 1-2 دن کی بات نہیں، 1-2 مہینے کی بات نہیں، 1-2 سال کی بات نہیں، 1000 سال کی بات ہے۔ آج ہماری عمریں ہی 60-65 سال کی ہیں، تو سوچے تو صحیح حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال دعوت دی تھی، تو کتنی مشقت انہوں نے اٹھائی، کتنا دکھ ان کو ہوگا، کتنا غم ہوگا۔ ایک نبی کے، ایک پیغمبر کے دل میں امت کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے۔ بالآخر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور نوح نے ہمیں پکارا تھا اور ہم پکار کو کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ تو اس کرب سے نجات دینے والا کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ اب بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے، انہیں جا کے دعوت دینے کا حکم دیا گیا، لیکن فرعون اپنی حکومت کے نشے کے اندر ایسا مست تھا کہ اس نے قوم کو پیس کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس قوم کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھ دیتا تھا۔ اب تھوڑی دیر اگر آپ غور تو کریں، وہ کیسا جابر بادشاہ تھا، کیسا ظالم اور طاقت والا بادشاہ تھا۔ آج کے دور کے اندر اگر ایک بچہ کوئی بادشاہ قتل کروا دے
اور وہ بات پھیل جائے تو ممکن ہے اس کو حکومت چھوڑنی پڑ جائے، اتنا عوامی ریئیکشن آتا ہے۔ اب اس بندے نے سینکڑوں ہزاروں بچے قتل کیے لیکن اس کے خلاف ریئیکشن نہیں آ سکتا تھا، کتنی گرفت مضبوط ہوگی اس کی حکومت کے اوپر اور کتنا وہ ظالم ہوگا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 20 سال کی عمر میں اس کو حکومت ملی اور کم و بیش 65 سال تک وہ ملک کا بادشاہ رہا۔ جب نوجوانی میں اقتدار آتا ہے پھر انسان کے اندر فرعونیت بھی آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور ساتھ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پہ انعام کیا، اسے یاد رکھو کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ اگر ہم بھی اللہ کو پکاریں گے تو ہمارے کرب جتنے بھی ہیں، غم ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بچا لے گا۔ آج ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے وہ صاحب شریعت ہیں بھی یا نہیں۔ اگر کسی کو مجبوری جانا ہی ہے تو وہ صاحب شریعت کے پاس تو کم از کم جائے تاکہ اس کا ایمان بچ جائے۔ تو آج اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ جس نے پریشانی بھیجی ہے وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ ثابت قدم رہیں گے تو رب کریم ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی میں دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے تھے، قوم شرک کرتی تھی، نمرود کو خدا مانتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک موقع پہ ایک فنکشن قوم منا رہی تھی، ایک میلہ منا رہی تھی، اب وہ کہنے لگی کہ چلو ہمارے ساتھ، مگر انہوں نے قوم سے معذرت کر لی۔ فرمایا انی سقیم، واقعی اس کفر شرک کے ماحول کو دیکھ کے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کتنی بیزار ہوتی ہے ایک موحد بندے کی کہ ماحول ایسا ہے کہ بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے۔ قوم چلی گئی، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا مزے کا کام کیا، ایک کلہاڑا لیا، ارشاد فرمایا چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب قوم آئی، اپنے جھوٹے معبودوں کا حشر دیکھا تو کہنے لگی یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو قرآن نے اس کو اس طرح ارشاد فرمایا، اس طرح بیان کیا، وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم ہے۔ تو ان میں سے کچھ بندوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، اس بارے میں پوچھا تو قرآن مجید میں اس طرح فرمایا جب وہ ابراہیم کو لایا گیا تو بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی؟ آپ نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو۔ اب یہ سوال اس جواب کو دیکھ کے وہ ہکا بکا رہ گئے، کیا کہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم ہم ہے۔ اب دیکھیں عقل پہ جب بندہ پردہ پڑ جاتا ہے تو بندہ خدا اپنے جھوٹے خداؤں کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان کے معبود پتھروں کے بنے ہوئے تھے، پتلے خدا، موٹے خدا، چھوٹے خدا، سارے وہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ اب اس وقت اس حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی۔ اس زمانے میں عورتیں منت مانا کرتی تھیں اگر میرا بیٹا ہوا تو میں ابراہیم کی چتا کے لیے اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی، اتنی لکڑیاں اکٹھی کروں گی۔ اور جب وہ سب کی لکڑیاں جمع ہو گئیں، ایک پہاڑ کے برابر وہ لکڑیاں جمع ہو گئیں، ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، اتنی آگ لگی کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ان کو جھولے میں بٹھا کے ڈالا گیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی تھی، لیکن ان کا اللہ رب العزت کے اوپر ایمان بڑا پختہ تھا۔ تھوڑا تخیل بھی لے کے آئیں کہ سامنے آگ ہے، آگ کا پہاڑ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے جھولے میں بٹھا دیا گیا، لیکن قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پہ، ان کا ایمان اللہ رب العزت کے اوپر مضبوط تھا۔ اب امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب ان کی حجت منقطع ہو گئی اور وہ گناہ پہ آمادہ ہو گئے، اب وہ ظلم کے راستے پہ چل گئے، کیونکہ حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں جب انسان ہوتا ہے پھر وہ بات چیت نہیں کرتا، چنانچہ کہنے لگے اس کو جلا دو۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے مشورہ دیا تھا وہ عراق کا بندہ تھا، کرد بندہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس بندے کو زمین کے اندر دسا دیا تھا، یہ قیامت تک زمین کے اندر دستا رہے گا۔ پھر ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نمرود نے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہتے تھے، ان میں عیب نکالتے تھے۔ اور خبر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نمرود نے ایک گڑھا کھدوایا تھا جو 40 ہاتھ لمبا تھا اور جو 80 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا وہ گڑھا ہوگا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ 1 مہینہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ اب یہ سوچیں ایک بندے کو جلانے کے لیے وہ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ پھر انہوں نے آگ کو جلایا، آگ جل اٹھی، بڑک اٹھی، حتیٰ کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزرتا تھا۔ اگر کوئی پرندہ گزرتا اس آگ کی تپش کی شدت کی وجہ سے وہ پرندہ زمین پہ جل کے گر جاتا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا اور ان کو منجنیق پہ بٹھا دیا۔ اس وقت ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یوں سمجھے کہ ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مشورہ تھا یہ ابلیس نے دیا تھا، وہ ایک بندے کی صورت میں آیا اور اس نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس کو جھولے کی صورت میں ڈالیں۔ اب ملائکہ اور ساری مخلوقات انسانوں اور جنوں کے علاوہ یہ منظر دیکھ کے چیخ اٹھی، کیونکہ ایک بندے کو جلانے کے لیے تھوڑی سی آگ کافی ہے۔ یہ کیسی آگ ہے کہ ایک بندے کو جلانے کے لیے آگ کا پہاڑ بنا دیا گیا۔ اب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اب وہ جھولا جلا کے ان کو آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آسمان اور زمین اور اس کی مخلوقات چیخ اٹھی، اے پروردگار، ابراہیم اکیلا ہی تو زمین میں ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت آپ کی نہیں کرتا، آپ کی خاطر اس کو جلایا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ابراہیم تم سے مدد مانگے یا تمہاری دعوت کو قبول کر لے، تمہاری مدد کو قبول کر لے تو تم اس کی مدد کر لو، میری طرف سے اجازت ہے، مگر وہ میرے غیر کو کبھی نہیں پکارتا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کا سرپرست ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو بندہ اللہ رب العزت سے لو لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات جانتے ہیں، اللہ اس بندے کے سرپرست ہوتے ہیں، اس کے نگران ہوتے ہیں، اس کے نگہبان ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے، اس وقت پانی کا فرشتہ آتا ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام ہوا کے اندر ہیں۔ اب تھوڑا غور کریں، جھولے سے پھینک دیا جاتا ہے، ہوا کے اندر ہیں، اب پانی کا فرشتہ آتا ہے، اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دے دیں کہ میں پانی برسا لوں اور یہ آگ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مدد قبول نہ کی۔ پھر اس کے بعد ہوا کا فرشتہ آتا ہے کہ آپ اجازت دے دیں، آپ چاہیں تو ایسی ہوا آئے کہ ہم اس آگ کو یہاں سے اٹھا کے لے جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد کو بھی قبول نہ کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کا کام ہی
جن کا کام ہی انبیاء کی مدد کرنا ہے، ان کی چارٹر آف ڈیوٹی ہے کہ جہاں کہیں بھی پیغمبروں کے پاس پیغام پہنچانا ہو، اللہ کی طرف سے مدد لے کے جانی ہو تو وہ مدد پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا کے اندر ہیں لیکن وہ مدد قبول نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، کیسا ان کا ایمان ہوگا، کیسا ان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا، کتنا بھروسہ ہوگا۔ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہیں، اب تو لمحوں کی بات ہے مگر وہ متزلزل نہیں ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے انہیں قید کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو جہانوں کا پروردگار ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرے ہی لیے ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر ان لوگوں نے جب منجنیق میں سے ڈال کے ان کو ہوا میں پھینک دیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی آفر کی کہ میں آپ کی مدد کروں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ خود آئے ہیں یا اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا؟ اب تھوڑی دیر تخیل کریں کہ بندہ ہوا کے اندر ہے، سامنے آگ کا پہاڑ ہے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد بھی قبول نہ کی اور ساتھ فرمایا میرا اللہ جانتا ہے میرے حالات کو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بات کرنے والوں میں سب سے زیادہ سچا تھا، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا۔ اب بعض علماء نے یہاں پہ لکھا ہے اللہ نے اس میں ایسی ٹھنڈک پیدا کر دی کہ وہ گرمی کو ختم کر دے، اور ایسی گرمی پیدا کر دی کہ وہ ٹھنڈک کو ختم کر دے، اور بعض آپ ایسے سمجھ لیں ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ بنا دی گئی، نہ وہاں پہ زیادہ گرمی تھی نہ وہاں پہ ٹھنڈک تھی، بلکہ راحت ہی راحت تھی۔ علماء یہاں پہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت وہاں پہ سلامتی کا لفظ استعمال نہ فرماتے تو وہ ٹھنڈک اذیت والی بن جاتی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخملی چادر اتار دی، اس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں یعنی جبرائیل علیہ السلام، مکائیل علیہ السلام، ٹھنڈک کے فرشتے اور سلامتی کے فرشتوں کو اتارا اس میں۔ اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہو جا کے بعد سلامتی والی ہو جانا کہتے تو ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک کی وجہ سے فوت ہو جاتے۔ اب وہاں پہ ایک چپکلی کے علاوہ ہر جانور نے کوشش کی کہ وہ آگ کو بجھائے، اس لیے یہ چپکلی جو ہے اس نے آگ کو پھونک مار کے بڑھانے کی کوشش کی، اس لیے اس کو مارنے کا حکم بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں ظاہری اسباب نہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ براہ راست حکم فرما دیتے ہیں، اس بندے کی اس کو فیور میں بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ پہ یقین پکا رکھنا چاہیے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اس وقت ارشاد فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو حکموں پہ ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ اگر کوئی پنگا لے گا تو اللہ رب العزت خود اس کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ معاملہ پھر اللہ کریں گے۔ تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس لیے تسلی دی کہ وہ پرسکون ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہمیں جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کریں۔
یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ بعض دفعہ میں لگتا ہے یہ شریعت کے حکم کو چھوڑ دیں گے تو ہماری خیر ہوگی، اصل میں وہ خیر نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ خاندان کا پریشر ہوتا ہے، معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں جس بندے نے بھی اللہ رب العزت کے اوپر یقین کر کے ظاہری اسباب کو چھوڑ کے اللہ کا حکم مانا، وہ ہمیشہ سرخرو ہوا اور اسی کو فائدہ ہوا۔ اب آتے ہیں نبی علیہ السلام کی حفاظت خداوندی کی طرف۔ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرما چکے، اب کافروں نے سوچا، کافروں نے پلاننگ کی، ہر قبیلے میں سے ایک دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں، مکان کو رات کو ہم گھیر لیں گے، جب صبح کے وقت نماز کے لیے نبی علیہ السلام نکلیں گے، ایک ہی وقت میں سب حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کا کام تمام کر دیں گے۔ پھر قریش اپنے قبیلوں والوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ اب ان کی پلاننگ کو دیکھیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو، اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں گے یا تمہیں قتل کر لیں گے یا تمہیں وطن سے نکال دیں گے۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اللہ سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے بحفاظت تشریف لے گئے، مگر ان لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ پھر آپ غار ثور تشریف لے گئے، جب ان کو صبح پتہ لگا نبی علیہ السلام تو یہاں سے تشریف لے گئے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے 200 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ آج ہمیں اونٹ کی سمجھ نہیں آتی، آپ ایسے سمجھ لیں کہ 200 مرسڈیز گاڑیاں، پراڈو گاڑیاں انعام میں رکھ دیں۔ اس وقت یہ اونٹ مرسڈیز گاڑی تھی، یہ پراڈو کی طرح تھی۔ انعام کا سن کے، اتنے بڑے انعام کا سن کے مکہ کے لوگ تلاش کے لیے نکل پڑے، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے جس رات نبی علیہ السلام ایک غار میں رپوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا، وہ پودا نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے قریب اگایا، اس نے نبی علیہ السلام کا چہرے انور کو ڈھانپ لیا۔ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے دہانے کے اوپر جال بن دے، اس نے جالا بنا دیا تو نبی علیہ السلام کو اس نے چھپا لیا۔ اللہ رب العزت نے جنگلی 2 کبوتروں کو حکم دیا کہ وہ غار کے دروازے کے اوپر ٹھہر جائیں، چنانچہ غار کے دہانے پہ 2 کبوتریاں رک گئیں، اور قریش کے ہر خاندان سے کچھ نوجوان اپنے عصا لے کے، ڈنڈے لے کے، تلواریں لے کے نکل پڑے، حتیٰ کہ کچھ نوجوان نبی علیہ السلام سے 40 ہاتھ کے فاصلے پہ رہ گئے۔ ایک بندے نے غار کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، مگر اس نے جب دہانے پہ دیکھا تو کبوتریاں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو نے غار کے اندر کیوں نہیں جھانکا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے 2 کبوتریوں کو غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے، مجھے لگا اس غار میں کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو کبوتریاں یہاں نہ بیٹھتی۔ نبی علیہ السلام نے اس کافر کی وہ باتیں سن لی، وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ اب نبی علیہ السلام پہچان گئے، اللہ نے ان کو ادھر سے موڑ دیا۔ مکڑی کے جالے کو دنیا میں سب سے زیادہ کمزور دیوار کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور خود ہی بات ہے کہ تمام گھروں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ بتلا دو لوگوں کو۔ اب دیکھیں یہ ہمارے لیے ہے کہ جب میں حفاظت پہ آتا ہوں، ہمیں سمجھنا چاہیے جب میں حفاظت پہ آتا ہوں تو سب سے کمزور دیوار میں حائل کر دیتا ہوں، تو پوری دنیا کی طاقت اس دیوار کو نہیں لا سکتی، میں حفاظت کر کے دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد بھی عجیب چیز ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں، جس حال میں ہوں، اگر ہم پہ کوئی حال آئے، پریشانی آئے تو اللہ کی مدد اترے گی، ہمیں اللہ رب العزت مصیبتوں سے نکال دیں گے۔ آج ہی ہم سبق اپنا پکا کر لیں، ہمیں نظر کس پہ رکھنی ہے؟ نظر اللہ رب العزت پہ رکھنی ہے۔ ادھر ادھر سے ہم نگاہیں ہٹا لیں، اپنے رب پہ
نگاہوں کو ہم جما لیں، ہماری جو مشکلات ہیں، جو ہمارے کام ہیں وہیں سے بننے ہیں، ہمارے غم وہیں سے دور ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، یہ عاجز بھی توبہ کی نیت کرتا ہے، آپ بھی توبہ کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے۔ یاد رکھیں توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دو چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ایک، اگر اللہ رب العزت کے کوئی حقوق آتے ہیں، حج فرض تھا نہیں ادا کر سکے وہ کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ رہتی ہے، روزے رہتے ہیں، نماز رہتی ہے، نیت کر لیں کہ وہ ہم قضا کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ بندوں کے جو حق ہیں یہ معاف نہیں ہوتے، حتیٰ کہ شہید سے بھی پوچھا جائے گا اگر بندوں کے حقوق رہے۔ اگر کسی کو جانی مالی معاملہ ہے وہ حل کر لیں، جانی مسئلہ ہے، مالی ہے، حل کر لیں یا معافی مانگ لیں۔ اب اس میں ایک دو نقطے کی بات، سب سے بڑا مسئلہ آج کل دو مسائل بہت ہیں۔ ایک غیبت بہت زیادہ ہے۔ اب اگر کسی کو برا بھلا کہا، اس کو جا کے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا، تو پھر تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کے مجھ پہ بڑے حقوق آتے ہیں، وہ میں ادا نہیں کر سکا، لہٰذا آپ معاف کر دیں۔ اب وہ کہہ دے معاف کر دیا یا مسکرا دے تو معاملہ بن گیا۔ دوسرا مسئلہ وراثت میں حصہ نہ دینا۔ آج کل بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ دینا تو جرم تصور ہے، اس کا بہت خیال رکھیں۔ یاد رکھیں آج اگر ہمارے تابع کوئی ہے، ہماری بہن، بیٹی یا بیوی، اور بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ ہم شادی کرنے سے پہلے تو ہم بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، رشتہ لینے سے پہلے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، پھر آ کے اس کو ستایا جا رہا ہوتا ہے اور طرح طرح سے ستایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ کھڑی ہو جائے گی بندے کے خلاف تو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام مظلوم کا ساتھ دیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ معاملے ہم نپٹا دیں۔ اگر یہ معاملہ ہم نپٹا دیں تو ایسے سمجھ لیں کہ گویا آج ہم اس دنیا میں آئے، اس طرح پاک صاف ہو گئے۔ اب کچھ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم توبہ پہ قائم رہیں گے۔ پہلا عمل 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف پڑھنا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ تلاوت قرآن مجید کرنا،
ایک پارا ہو بہت اچھا، نہیں تو آدھا پارا، ایک رکوع، کچھ نہ کچھ تو تلاوت لازم کریں۔ قرآن مجید کے ساتھ اتنا تعلق تو ہو کہ پورے دن میں کھول کے ہم کچھ آیات ہی پڑھ لیں، یہ آخری درجے کی بات ہے، ورنہ ایک پارا پڑھے، آدھا پارا پڑھے۔ اللہ کے فضل سے رمضان میں بھی تو ہم لوگ ہی پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں بھی ہم تلاوت کی کوشش کریں اور سیکھ کے کوشش کریں، سیکھ کے پڑھیں۔ چوتھا کام، اسے وقوف قلبی کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی توجہ کو دل کے اوپر ہر وقت رکھیں، نگرانی دل کے اوپر رکھیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا اور میں سن رہا ہوں، یہ بھی نیت ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیں، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، آخر کی دعا، پانی سنت کے مطابق پئیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کام ہیں اگر ہم دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ وقوف قلبی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ یعنی ہوش میں رہنا، غافل نہیں رہنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ بھول جائیں دوبارہ کر لیں۔ پانچواں کام مراقبہ کرنا، یہ اینٹی بایوٹک ہے، یاد رکھیں۔ جیسے بہت شدید بخار ہو جاتا ہے، انسان بہت بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو اینٹی بایوٹک لکھ کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ اینٹی بایوٹک ہے، اس کے بغیر معاملہ نہیں بنتا۔ ان چار معمولات کا لب لباب یہ مراقبہ ہے۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ صبح و شام وقت متعین کر لیں جو آپ کے لیے آسان ہو۔ سب سے بہتر ہے آپ صبح کے وقت کریں، نہیں تو جس کے لیے جو وقت آسان ہے، قبلہ رو ہو کے بیٹھیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھیں گے، چوکڑی مار کے جسے کہتے ہیں، یا تشہد کی صورت میں بیٹھیں۔ جو لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، بوڑھے ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھ لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور توجہ سمیٹ کے دل پہ لگا کے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ یاد رکھیں یہ سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ عموماً جن سے مراقبہ نہیں ہوتا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دل پہ زور لگا رہے ہیں، تم پڑھو بھائی، دل کا کام آپ نے سننا ہے۔ دل خود جب شیخ انگلی لگا دیتے ہیں، دل ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہاں ہمیں اس کا کشف نہیں ہوتا، ہمیں اس سنائی نہیں دیتا، اب اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ تو ہم نے مراقبہ کرنا ہے، تو نیت کر کے بیٹھ جانا ہے۔ خیال آتے ہیں آنے دیں، خیالوں کو روکنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ خیال آنا اچھا ہے، جب انسان اللہ کے نام کی ضربیں لگا رہا ہوتا ہے دل کے اوپر، دل کے اندر سے وہ خیالات نکل رہے ہوتے ہیں، جیسے زندگی گزری ہوتی ہے وہی خیال آتے ہیں۔ اور بعض دفعہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں، جی بہت برے برے خیال آتے ہیں، بھائی دل کے اندر جو ہے وہ نکل رہا ہے، اس کو نکلنے دیں، خیال روکے نہیں، خیال کے پیچھے جائیں نہیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ خیالات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم اسباب کے جہاں میں، یہ عالم خلق ہے، جیسے بچہ تدریجاً بڑا ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، اسی طرح جب ہم مراقبہ کرتے رہیں گے پھر آہستہ آہستہ ہماری کیفیت بدل جائے گی۔ آج نہیں ہوگا کہ ہم آنکھیں بند کریں گے بس ہمارا دل ذکر جاری ہو جائے گا، ہم ذکر سن رہے ہوں گے، اللہ رب العزت وہ دن بھی لائیں گے، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر ایک اور مثال سے بات سمجھا کے پھر ہم مراقبہ کرتے ہیں تھوڑا سا۔ دیکھیں جب کہا جاتا ہے کہ لمبا مراقبہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے اگر ایک زمین کے اندر سے 200 فٹ سے پانی نکلتا ہے اور آپ روزانہ 20 فٹ کے مختلف جگہوں پہ آپ سوراخ کرتے رہیں گے، پانی تو نہیں نکلے گا۔ بھائی ایک مقدار ہے وہ پوری کرنی ہے، کوشش کریں لمبا مراقبہ کریں۔ شروع میں کہا جاتا ہے 5-10 منٹ کریں تاکہ بندے تنگ نہ ہوں، کوشش کریں لمبا مراقبہ کریں اور معمول بنا لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں وہ ایمان کی لذت عطا فرما دیں، ہمیں بھی ایمان کی حلاوت عطا فرما دیں، ہم بھی آنکھیں بند کریں اور ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا اور ہم سن رہے ہوں۔ سوچیں کیا کیفیت ہوگی انسان کی، کتنی لذت آ رہی ہوگی انسان کو، تو یہ حاصل ہو جاتی ہے، یہ ڈویبل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے، اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل کے اوپر لگا دیجئے اور خیال سے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ نیت کر لیں۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں، تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے،
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اللہ، ہم بظاہر آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں۔ اللہ، ہمیں پاک فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارا تزکیہ نفس فرما دیجئے۔ اللہ، تصفیہ قلب فرما دیجئے۔ اللہ، زندگی گزرتی جا رہی ہے، کب تک ہم یہ غفلت میں پڑے رہیں گے؟ اللہ، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، جو گناہ دن میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو راتوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ، جو گناہ محفلوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ، جو تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ، جب بندہ پریشان ہوتا ہے اپنے پروردگار کی طرف آتا ہے۔ اللہ، ہم بھی آپ کی طرف آئے ہیں۔ اللہ، نفس و شیطان نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ اللہ، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں ان فتنوں سے بچا دیجئے۔ اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا جب چھوٹا بچہ چلنا شروع کرتا ہے، ڈگمگاتا ہے، گرنے لگتا ہے، والدہ اس کو گرنے نہیں دیتی۔ اللہ، ہم بھی تو آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اللہ، ہم اس بچے کی طرح کمزور ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں 100 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ، ہمیں تھام لیجئے۔ اللہ، ہمیں تھام لیجئے۔ اللہ، ہمیں گناہوں میں گرنے سے بچا دیجئے، نفسانیت میں گرنے سے بچا دیجئے۔ اللہ، فتنوں میں گرنے سے بچا دیجئے۔ اللہ، جو انسان کے پاس قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی انسان زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ اللہ، ہمارے پاس بھی ایمان سب سے قیمتی ہے۔ اللہ، اس کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ، جب فقیر بڑا دروازہ دیکھتا ہے اونچی صدا لگاتا ہے۔ اللہ، ہم نے بھی آپ کا دروازہ، آپ کا در بڑا پایا۔ اللہ، ہم بھی اونچی صدا لگاتے ہیں۔ اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اتنا بڑا جرگہ اگر کسی دنیا دار کے در پہ چلا جائے اللہ وہ بھی مان جاتا ہے۔ اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا اگر جرگے کے اندر خواتین ہوں قتل کے مقدمے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ تیرے نیک بندے، یہ تیری نیک بندیاں کتنا اچھا گمان لے کے آئیں۔ ہم یہاں جائیں گے، توبہ کریں گے، ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ، ان کے اچھے گمانوں کے صدقے ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب پہ ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ، ہمارا دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ اس کو اپنی طرف پلٹ دیجئے، اپنی طرف پھیر دیجئے۔ اللہ، ہم جیسا بننا چاہیے تھا نہ بن سکے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ، زندگی گزرتی جا رہی ہے، مانند برف پگھلتی جا رہی ہے، کب تک ہم یہ غفلت بھری زندگی گزارتے رہیں گے؟ اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے ہمیں تقویٰ کی پوشاک عطا فرما دیجئے۔ اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں حضوری والی نماز عطا فرما دیجئے۔ اللہ، ہم پہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ، وہ رحمت کی نگاہ جو آپ نے بلال پہ ڈالی تھی، اللہ ہم پہ وہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ، جو آپ اپنے مقربین بندوں پہ ڈالتے ہیں اللہ وہ رحمت کی نگاہ ہم پہ ڈال دیجئے۔ اللہ، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ، یہ خالی ہاتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ، یہ ہاتھ تو خالی ہیں، نظریں آپ کے بھرے ہوئے خزانوں کی طرف ہیں۔ اللہ، آپ تو اپنے خزانوں سے بھی بے نیاز ہیں۔ اللہ، وہ خزانے تو آپ کے بندوں کے لیے ہیں۔ اللہ، ہم سب کو عطا کر دیجئے۔
اللہ جس کا جو مسئلہ ہے حل فرما دیجئے، اللہ جس کی جو جائز تمنا ہے وہ عطا فرما دیجئے، اللہ جو اولاد کا طلبگار ہے اس کو اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ جو اولاد نرینہ کا طلبگار ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، اللہ جو بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے یا ایک فوت ہو گیا، اللہ اس کو اپنے فضل کے ساتھ ان کی بخشش کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے، یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے اخلاص میں مزید اضافہ فرما دیجئے، اللہ یہاں پہ پڑھنا، اللہ یہاں مل بیٹھ کے ذکر کرنا، بیان کرنا، بیان سننا، اللہ فقط آپ کی خاطر ہے، اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو یہ باغی دوڑی کس کام کی، اللہ آپ قبول فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما لیجئے، اللہ اس مجلس میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اللہ آپ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے، اللہ فضل والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارا یہ ملک بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، ہم قدر نہ کر سکے، غلطیاں ہماری ہیں، پر اللہ یہ آپ ہی کے نام پہ بنا ہوا ہے، اللہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس کو بحرانوں سے نکال دیجئے، اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں شریعت کا پاک نظام عطا فرما دیجئے، اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے ملک کے جو ادارے اس ملک کی حفاظت کے اوپر معمور ہیں اللہ ان کو ہمت عطا فرما دیجئے، ان کو مضبوط فرما دیجئے، اے میرے مولا رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے، اللہ نبی علیہ السلام نے سنت کے لیے جتنی بھی خیریں مانگی اللہ وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے، جتنے بھی شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی ان سے پناہ عطا فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔